الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں مختلف مذاہب و نظریات، مختلف ادارے، مختلف کام کرنے والی جماعتیں ہیں، لیکن ان سب کی محبوبیت اور مقبولیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ کون سا ادارہ، کون سی جماعت اور کون سا انسٹیٹیوٹ انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کتنا چیریٹی ورک کر رہا ہے اور کتنا انسانیت نواز ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ جو نظریات یا ادارے ہیومن رائٹس کی حفاظت کا جھنڈا لے کر میدان میں اترتے ہیں اور بردرہوڈ، اخوت، محبت اور ہمدردی کے سچے جذبے سے اپنے سفر کو طے کرتے ہیں، وہ عزت اور مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ کسی بھی مذہب اور نظریے یا کسی بھی تحریک و تنظیم کے معیاری اور مقبول ہونے کے لیے یہ بات بھلائی نہیں جا سکتی کہ انسانوں کی عزت و وقار اور احترام سے متعلق اس کی کیا تعلیمات ہیں، اس کے نزدیک انسانیت کا کیا مقام ہے، اور اس مقام کو باقی رکھنے کے لیے وہ کون کون سے ذریعے اور طریقے استعمال کرتا ہے۔ اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہیومن رائٹس کا لفظ تو بڑا پرکشش لفظ ہے، اس کا سہارا لے کر انسانیت کی خدمتوں کے نام کو ذریعہ اور بہانہ بنا کر مختلف تحریکات میدان میں تو ہیں، لیکن دنیا کی قوموں میں جو حالات واقع ہو رہے ہیں اور ان حالات کو دیکھنے والے اور ان کا ایکسپیرینس کرنے والے سبھی لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا جھنڈا لے کر چلنے والی، انسانیت کی خدمت کے راگ الاپنے والی تحریکوں اور تنظیموں کے ذریعے سے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انسان مصیبتوں کے دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ یہ تنظیمیں انسانیت کے دکھ تکلیفوں کا مرہم تو کیا بنتی، بلکہ معاف کیجئے ان میں گروہی منافرت، تعصب، چپقلش پیدا کر کے انسانوں کو جغرافیائی تقسیم میں بانٹ دیا، رنگ و نسل کو، برادری اور قبیلوں کو بنیاد بنا کر ان ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے ایسے ایسے انسانیت کو کچلنے والے پلاننگ تیار کیے کہ آج کا انسان حفاظت کی صدائیں اور آوازیں بلند کر رہا ہے، اور ہیومن رائٹس کو ٹھیک کرنے کی دعویٰ کرنے والی تحریکیں ہر طرف تباہی اور بربادی کی تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ جتنی بھی تھنکنگز اور جتنے بھی ریلیجینز ہیں، ان سب کے درمیان اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے ایک گراں قدر دولت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں
اس دین کی قبولیت کا اعلان یوں ہوا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین کہلائے جانے کے قابل تو اسلام ہی ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیگر مذاہب و نظریات کی اصلیت بھی کھول دی اور یوں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ دوسرا دین قبول کرے گا اس کا دین اس کی طرف سے قبولیت نہیں پا سکتا۔ اللہ کے دین کی، اسلام کی اس ورلڈ وائڈ افادیت کا تقاضا یہ ہے کہ جغرافیہ کے اعتبار سے چاہے جتنی باؤنڈریز ہوں، لیکن ان سب سے دور ہو کر، اوپر ہو کر زمین کے ہر خطے کے انسان اسلام کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے تو برٹن کا مسلمان اس کی وجہ سے دکھ محسوس کرتا ہے، صومالیہ کا یا نائجیریا کا یا بنگلہ دیش کا یا کسی بھی کنٹری کا مسلمان اگر اپنی جگہ پریشان ہے تو امریکہ اور کینیڈا کا، ہندوستان کا مسلمان اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے۔ یہ ہے اسلامی نظریہ۔ وہی مذہب اور نظریہ منظم، مکمل اور انسانی کامیابی کا پیغام بن سکتا ہے جو اس ہستی برتر کی طرف سے ہو جس کے قبضے قدرت میں بلا کسی جغرافیائی باؤنڈریز کے پوری کائنات ہے۔ وہی تھنکنگ اور وہی فکر مکمل طریقے سے انسانیت کی فلاح اور کامیابی کی ذمہ دار بنے گی جو اس زبردست ہستی کی طرف سے ہو جو ایک طرف قہار و جبار بھی ہے تو دوسری طرف رحمان و رحیم بھی۔ ہیومن رائٹس کو لے کر چلنے والے ہر اعتبار سے ان حقوق کے ضامن نہیں بن سکتے، بلکہ وہی نظریہ حیات بن سکتا ہے جس کا مالک ماضی، حال اور مستقبل سے واقف ہو اور جس کی رحمت کی برساتیں بغیر کسی فرق کے ہر رنگ و نسل کے افراد کے لیے عام ہو۔ قرآن کریم اسلام کا وہ ضابطۂ زندگی ہے جو پوری دنیا کے اوپر محیط اور چھایا ہوا ہے، جس کے ضمن میں آ کر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنوں کا تو اس پر ایمان ہے ہی ہے، اس کے بغیر وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، لیکن غیروں نے بھی اللہ کے اس ضابطے کو احترام کی نگاہوں سے دیکھا۔ قرآن کریم ہی سے اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے زندگی کے ہر معاملے اور دنیا کے ہر گوشے میں مسائل کو سلجھانا ہے اگر، تو اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا یہ ضابطۂ زندگی یعنی قرآن سب سے زیادہ معتبر، آتھورائزڈ ہوگا۔ اسلام میں ہیومن رائٹس سے متعلق اسلام کی عالمگیری اور پوری دنیا سے روشناس ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے اس ضابطۂ حیات نے یعنی قرآن نے تمام مخلوقات، چاہے وہ زمینی ہوں، آسمانی ہوں، ان سب میں آدم و حوا کی اولاد کا کیا مقام بتایا ہے اور اس مقام تک وہ کیسے پہنچ سکتی ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا پر سوار کرایا اور بہترین چیزیں ان کو عطا کیں، اور ہم نے ان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ ایک مقام پر انسان کو مخدوم کائنات بتلایا کہ ساری کائنات اس کے خادم ہیں اور وہ مخدوم ہیں۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو تمام چیزیں، آسمان اور زمین کی وہ تمام چیزیں جو اسی کی طرف سے ہیں تمہارے لیے تابع بنا دی۔ اس طرح کی ہزاروں قرآنی تعلیمات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ انسان کو تمام مخلوقات میں شرف، بلندی اور برتری کا مقام حاصل ہے۔ وہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات میں سے کسی کے بھی احسان تلے نہیں ہیں، صرف اللہ کے، اور نہ وہ کسی مخلوق کے تابع ہے۔ قرآن کریم توحید کی دعوت دے کر تمام باطل خداؤں کی خدائی سے نجات دلا کر اور شرک کو بدترین گمراہی قرار دے کر انسان کو ایک خدا کے تابع کر دینا چاہتا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات اور اس کے اختیارات میں شرک ایک سنگین گناہ ہے۔ اللہ کی شان رحمانی سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ دوسرے گناہوں پر عفو، معافی کی نظر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی دوسری ذات کو شریک بنانا ایسا بدترین عمل ہے جو رحمان و رحیم کی نگاہ میں ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی خدائی میں کسی جاندار یا کسی غیر جاندار کو شریک کرنا اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا ہے، اس کے احکام کو اور اس کے فرامین کو پامال کر دینا ہے، اور اس شرک کے ذریعے انسان خود اپنی حیثیت کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں اس کی خادم، یہ مخدوم خادم کو کیسے جھکے گا؟ اس لیے انسانیت کے اعلیٰ مقام پر ہونے کی وجہ سے انسان کا سر اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے یا کائنات کی بے جان طاقتوں کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ لہذا جاندار اور کائنات کے دوسرے مظاہر کو شایان شان مقام نہ دے کر ان کے سامنے اپنے اطاعت کے سر کو جھکانا اصل میں ان تمام مخلوقات کے ساتھ بھی ظلم اور ناانصافی ہے کہ ان کو ان کے مقام سے اوپر کا مقام دیا جا رہا ہے۔ اس طرح شرک کرنے والا شخص کائنات کے حقیقی خالق کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، اس کی تمام مخلوقات پر ظلم کرتا ہے، خود اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم شرک کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرتا۔ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، بندوں کے حقوق سے متعلق بہت سے لوگ کہتے لکھتے ہیں، بہت سی کتابیں، بہت سی تقریریں بھی ہوتی رہتی ہیں، بہت سی تنظیمیں بھی وجود میں آتی ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، اس کو سوچا نہیں جاتا، زبان سے بڑھ کر پریکٹیکل میں نہیں لایا جاتا ہے۔ مذہب اسلام نے ہیومن رائٹس اور اس کی رعایت کے تحفظ کی جو آواز اٹھائی وہ فطری ہے، عقل سلیم اسے قبول کرتی ہے۔ دنیا کا ہر وہ انسان جو امن و سکون اور انسانیت کی محبت کو چاہتا ہو وہ اس آواز کا ویلکم کرتا ہے۔ انسانی عظمت اور وقار کی بحالی سے متعلق اس نے سب سے پہلے کائنات میں انسانوں کا مقام و مرتبہ بتایا اور یہ کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم کو مختلف قوموں اور مختلف خاندانوں میں بانٹا
تاکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ تم میں سب سے زیادہ قابل عزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس نے تعلیم دی کہ نسلی اور وطنی اور قومی فخر یہ ایک بیماری ہے، اس کا شکار ہو کر انسان اعلیٰ اور اشرف مقام سے گر کر بہت نیچے تک چلا جاتا ہے، بھائی چارگی اور محبت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور پھر نسلی، وطنی اور قومی فخر میں مبتلا ہو کر دنیا وحشت اور درندگی کا پورا پٹارا بن جاتی ہے۔ قرآن پاک کے نزدیک گروہی اور نسلی امتیازات معزز، محترم اور محبوب و موقر ہونے کے ثبوت اور دلائل نہیں بنتے۔ تقوی اور اچھا عمل ہی وہ معیار ہے جس سے انسان کی عظمت اور بڑائی کا پتہ چلتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ بتلاتے ہیں تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ افراد کی نسلوں اور گروہوں میں جو تقسیم کی گئی وہ صرف ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے۔ اس کی بنیاد پر کسی کو افضل برتر اور دوسرے کو ارذل اور کمتر قرار دینا قرآن اور اسلام کی روح کے ٹوٹل منافی اور اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح افراد کی رہائش کے اعتبار سے، کنٹریز کے اعتبار سے، یورپ و ایشیا، افریقہ وغیرہ کے اعتبار سے کسی طرح کی بھی جغرافیائی تقسیم اسلام میں ان ایکسیپٹیبل ہے، ناقابل قبول ہے۔ اگر عزت اور شرف کا معیار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا اور تقوی ہے، کیونکہ اللہ کی خشیت کی حکمرانی اگر دلوں کی دنیا پر ہو جائے تو انسان کی زندگی کا ہر شعبہ روشن منور ہو جائے گا اور وہ اپنی زندگی کے ہر فیلڈ میں صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ اکیلا ہو یا سب کے ساتھ ہو، آبادی سے دور کسی جنگل میں ہو یا ویرانہ، چوراہے پر ہو یا عام راستے پر ہو، گھر کی چہار دیواری میں ہو، دن کی روشنی میں ہو یا رات کی تاریکی میں، انسان کو اپنی ہر حرکت اور عمل موحدانہ ہونی چاہیے اور ایک ہونی چاہیے، تقوی والی ہونی چاہیے۔ اگر یہ کرے گا تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز و مکرم ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ اخوت و محبت کا جھنڈا لے کر سوسائٹی کو خیرات اور نیکیوں کی لہلہاتی ہوئی فصلوں میں بدل دیتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1.25 لاکھ مسلمانوں کو دنیا انسانیت سمجھائی اور ایک دستور دیا جسے دنیا مان لے تو تمام قسم کی آپس کی رنجشیں اور رقابتیں ختم ہو جائیں۔ خاندانی اور نسلی امتیازات کی بنا پر ہونے والے تمام قسم کے خون بہانے اور انسانیت کو کچلنے کے جو مظاہر ہیں وہ سب ختم ہو سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ دیکھو جغرافیائی تقسیم بھی مٹائی، رنگی اور نسلی تقسیم بھی مٹائی، اور فرمایا اے لوگو سن لو، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک۔ کسی عرب کے رہنے والے کو کسی عجم کے رہنے والے پر اور کسی عجم کے رہنے والے کو کسی عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر، بس صرف ایک چیز ہے جس کی بنیاد پر فضیلت ہے اور وہ ہے تقوی۔ قرآن پاک نے حقوق کے اعتبار سے والدین کے حقوق بتائے، اور اس حیثیت سے مسلم غیر مسلم والدین کی بھی تخصیص نہیں کی، بلکہ اف کہنے کی غیر مسلم والدین کو بھی اجازت نہیں ہے، اور چاہے والدین جو ہوں
ان کی خدمت کے بدلے میں جنت کا مستحق قرار دیا۔ ایک پڑوسی چاہے وہ ایمان والا ہو یا کافر ہو، وہ بھی قرآن کی نگاہ میں پڑوسی ہے، اخوت اور بھائی چارگی اور تمام قسم کے اچھے سلوک کا وہ مستحق ہوگا۔ اسی طرح یتیموں، مسکینوں اور دیگر اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ سورہ نساء میں اس کو یوں بیان فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی پڑوسی سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرو۔ والدین، رشتہ دار، شہریوں، مزدوروں، غلاموں، گویا ہر انسانی طبقے کے حقوق سے متعلق حدیثوں میں بھی بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ایک روایت میں فرمایا، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی چاہے ایمان والا ہو یا کافر ہو، اس کے ساتھ اچھے سلوک کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ کم از کم اس امر کو ایمان کے خلاف قرار دیا کہ ایک مسلمان اپنے پڑوسی کو اپنے کسی بات یا عمل کے ذریعے تکلیف پہنچائے۔ اگر کوئی پڑوسی کسی مسلمان کی تکلیفوں کا نشانہ بنتا ہے تو وہ حضور کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ دن رات اسلام کے ڈھونگ رچاتا پھرتا ہو اور لوگوں کے سامنے کتنے ہی وہ اپنے پکچرز بتاتا پھرتا ہو۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اپنے سے محفوظ رکھنے کی تعلیم اس طرح دی کہ جو شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے، میں اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اس میں اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بتلائی گئی ہے کہ اپنی زبان سے اور اپنی شہوتوں سے اللہ کے بندوں کو شر اور تکلیف میں مبتلا مت کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، غلط استعمال کبھی بھی مت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے پوچھا، لوگو کیا تم جانتے ہو کہ مفلس اور کنگال کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دولت نہ ہو۔ حضور نے فرمایا، میری امت کا مفلس اور کنگال وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ لے کر آیا ہو، لیکن دوسری طرف اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اس کی نیکیاں ان سب مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اگر ظلم کا بدلہ چکانے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلومین کے گناہوں کا بوجھ اس ظالم پر ڈال دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شخص فرائض و واجبات کے علاوہ چاہے جتنی نفلوں کا اہتمام کرے، لیکن اللہ کی مہربانیوں کا اور جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ کے کنبے یعنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف نہ کرتا ہو۔ اسلام میں اچھا برتاؤ اور اچھے اخلاق کا مستحق وہ نہیں ہے جو صرف مسلمان بن گیا ہو اور سجدے کرتا رہتا ہو، بلکہ تمام انسانی برادری اسلام کی لذت اور اس کے فیضان رحمت کی مستحق ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اسی طرح تمام مخلوقات ان کے ساتھ انسانیت نوازی، انسانی دوستی، محبت اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں مقدمہ دائر کروں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر کسی سے کوئی عہد کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی شریف اور آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لے، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو طلب کیا، اس سے پوری محنت لی اور اسے اس کی مزدوری سے محروم کر دیا۔
اللہ کے کلام میں انسانوں کی عظمت، کائنات کی تمام چیزوں پر اس کے تصرف کا اعلان و اظہار اور تقوی کا حقیقی عشق و محبت کا معیار ہونا، والدین، پڑوسیوں، قیدیوں اور تمام انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک اور انسانی سوسائٹی کی ایک نئی تشکیل اور بہترین تعمیر کے لیے سنیے عدل، احسان، ایثار، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غلط اور بے حیائیوں کے کاموں سے بچنا، بغاوت اور سرکشی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں انسانی حقوق کے تحفظ کا ایک مکمل نقشہ ہے جو میں نے پیش کیا۔ والدین کی خدمت کی فضیلت، مشرک والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم و تلقین اور صلہ رحمی کی ترغیب، اور اپنے پڑوسی کو اپنی تکلیفوں سے بچانا، یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں۔ شہریوں اور مقروض افراد، مظلوم، رفقائے سفر، مزدور، غلام، ہر طبقے انسانی کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، ان کے حقوق کی رعایت کرنا یہ قرآن کا پیغام ہے، اور اسی کو ہیومن رائٹس کہا جائے گا۔ حق تعالی شانہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔